अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मुल्की सियासी मंजरनामे पर फास्ट पेस डेवलपमेंट्स का आगाज हो गया है। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं और उनकी गिरफ्तारी के दौरान हुकूमत के बयानात की वजह से 9 मई वाला मामला कहीं दबता चला जा रहा है। लगभग एक साल तक मुतअद्दिद वुज़रा ये बयानात देते रहे कि 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके पीछे थी। अब फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद बहुत से नून लीगी वुज़रा वो ये कहते हैं कि टारगेट सिलेक्शन करना और इसमें जो मास्टरमाइंड का किरदार है, डायरेक्शंस देना, ये सब कुछ फैज हमीद कर रहे थे। ये भी दावे अब मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं कि साबिक DGI ने 9 मई वाले मामलात से लाताल्लुकी का इजहार किया है और ना ही उन्होंने कोई अपने राब्ते बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ उनकी तस्दीक की है। साथ ही आज की बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अडयाला जेल का स्टाफ में मजीद 6 मुलाजमीन जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये है वो मामलात जो साबिक DGI की गिरफ्तारी के हवाले से चल रहे हैं, लेकिन साथ के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। 22 अगस्त का जलसा अनाउंस्ड है और 22 अगस्त के जलसे के बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का रुख करेगी। लाहौर की तरफ एक मार्च ले जाने का प्लान जो है वो भी बनाया जा रहा है। इस हवाले से जनाब क्या पेश रफ्त है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि बिजली के बिलों का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 माह का अबूरी रिलीफ जो है वो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया, सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद की हद तक। उस पर एक लड़ाई जारी है। शर्जील मेमन उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, सिंध से क्या जवाब दिया गया? छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। मतलब बिजली के बिल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं बढ़ाए थे। बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे। उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो है उनके हम कम कर देते हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है। विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की जब हुकूमत को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद हुकूमत आई PMLN की और PMLN ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। वो जो KT बंदर के प्रोजेक्ट थे वो बंद कर दिए गए। गोया शर्जील मेमन के मुताबिक जो कुछ पंजाब में हो रहा है या पंजाब से किया जा रहा है उसमें ना विजन है ना लीडरशिप है। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध वो ये कहते हैं कुछ ऐसे बेवकूफ़ी के फैसले किए जा रहे हैं जिससे हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। मुराद अली शाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। मैं खुद बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। तो बेवकूफ़ी के इन ऐलानात का जवाब जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने किन अल्फाज में दिया वो भी सुनिए। मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, मेरे लिए इससे ज़्यादा सआदत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। तो गोया ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी ने जोड़ रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को। वरना उसी तरीके से एक दूसरे पर विजन लेस होने के, क़यादत लेस होने के, लीडर लेस होने के ताने भी मौजूद हैं। करप्शन, जहाज़ों के दौरों और चक्करों की बातें, इसके ताने भी जू के तू मौजूद हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के अवाम एक बदतरीन सूरत हाल का उनको सामना है महंगाई के मामले पर और बिजली के बिलों के मामले पर। और जो लोग पाकिस्तान के अवाम का मसीहा बनकर गुज़श्ता 2-2.5 साल से पाकिस्तान की हुकूमत पर बराजमान हैं
وہ معاشی مہندسین، وہ انجینئرز جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ سرجن ہیں، ہم پاکستان کی ڈولتی معیشت کو، اس کی ناؤ کو پار لگائیں گے، پاکستان کی معیشت کو درست کریں گے، صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ آج عجیب و غریب مشورے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے ایک اپنی لاجک پیش کی، انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں اگر 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لی جائے تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ کیا کہا اویس لغاری، وہ بھی سنیے۔ یہ 1845 میگا واٹ جس کا آج ہمارا سسٹم 50 ارب روپے سالانہ پے کر ہے، اگر یہ سسٹم میں ہم نہ رکھیں تو آپ کے لیے 85 گھنٹے سال کے اندر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے گی پورے پاکستان کے اندر، یعنی 40 دن 2 گھنٹے اگر لوڈ شیڈنگ کریں گے تو آپ ان 2 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو پوری قوم 50 ارب روپے سیو کر سکتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر، وہ بھی آج تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر سامنے آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں گنواتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو آباد کرنا نہیں بلکہ برباد کرنا ہے۔ کیا کہا مصدق ملک نے، وہ بھی سنیے۔ اگر آپ آباد کرنا چاہتے تو جس دن پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت، آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، آئیے حکومت بنا لیتے، اگر آبادی کرنی ہوتی تو بھائی بنا لیتے نا، آتے حکومت بناتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، یہ مہنگائی کو ختم کرتے، یہ فارم 45 47 کی تکرار کو اپنی سپرویژن کے اندر اپنے سامنے بٹھا کے کھلواتے تمام چیزیں۔ یا آج ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں آ کے انہوں نے اس کو اوپر سپروائز۔ پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یا چلیں آباد کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے، آپ حکومت بنا لیں۔ کہا کیا، پی ایم ایل این بھی نہیں بنائے گی، پیپلز پارٹی بھی نہیں بنائے گی، ہم بھی نہیں بنائیں گے۔ جب نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئینی بحران پیدا ہوگا۔ اور ساتھ ہی توشہ خانہ 2 ریفرنس بھی آ چکا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عامر مغل صاحب، پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر ہیں۔ آمنہ حسن شیخ صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں۔ ہمیں ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں لیاقت بلوچ صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ عامر مغل صاحب، آغاز میں تو مجھے یہ بتائیں کہ آج 20 اگست ہو گئی ہے اور آپ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ بس لکیلی بچا ہوا ہوں جی، اور امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ 22 اگست تک جلسے تک میں بچا رہوں گا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ گرفتار نہیں ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے 22 اگست کا پلان ہے کیا آپ لوگوں کا؟ 22 اگست کو جی ہم اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ مارچ سے یہ چل رہا ہے، کبھی ہمیں این او سی دیتے نہیں، کبھی دے کے کینسل کر دیتے ہیں، کبھی اپنی جگہ کی مرضی کی جگہ دے دیتے ہیں۔ خیر اس دفعہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کی جگہ دی ہے۔ ہم نے تو انہیں کہا تھا آپ ہمیں F9 پارک دے دیں یا کشمیر ہائی وے پشاور موڑ پہ جہاں فضل مان صاحب ہمارے دور میں آ کے بیٹھے تھے وہ جگہ ہمیں دے دیں۔ لیکن بہرحال جو بھی جگہ انہوں نے دی ہے، این او سی بھی ہم نے بہت کھیل لیا ہے۔ اس دفعہ جلسہ ہوگا، اگر یہ این او سی کینسل کریں گے پھر بھی جلسہ ہوگا۔ میں اسلام آباد کی عوام کو، پنڈی کی عوام کو، پورے پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو دعوت دے رہا ہوں، آپ جلسے میں آئیں۔ ہمارا ایک پرامن جلسہ ہوگا، ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جلسہ کرنا، لیکن اس دفعہ ہم بالکل این او سی نہیں کھیلیں گے۔ اگر یہ این او سی نہیں ہمیں دیتے تو اپنا این او سی اپنے پاس رکھیں، ہم جلسہ ہر حال میں کریں گے۔ جلسہ ہر صورت میں ہو، پرچے ہو، اگر پرچے میرے اوپر 30 پہلے ہیں، 2 اور ہو جائیں گے، 32 ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان جھوٹے پرچوں سے۔ لیکن اگر ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، اگر ہم نے اس تحریک کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے ملک میں ظلم کا نظام ختم کرنا ہے تو ہمیں گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان عدالتی پروسیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے باہر نہیں آ سکتے، اس کے لیے آپ کو ایجیٹیشن کرنا ہوگا؟ اگر ہم صرف کوڈ کھیلتے رہے کبھی بھی عمران خان باہر نہیں آئے گا۔ میں اسپیشلی پاکستان کے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نوجوان کسی بھی تحریک کا ہر اول دستہ ہوتے ہیں۔ آپ بے شک سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ آپ کے پاس ابھی بنگلہ دیش میں کیسے انقلاب آیا ہے، نوجوان نکلے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش والی ایگزامپل دے رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ویسے لوگ باہر نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جب تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، اور اسپیشلی یوتھ باہر نہیں نکلے گی۔ یوتھ کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت وہ خطرے میں ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی بڑا مصائب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں پاکستان کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں، اسپیشلی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ گھروں سے نکلیں۔ ہم بھرپور طریقے سے جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے بعد ہم
پورے پنجاب میں جلسے کریں گے. صحیح. کوئی ہمیں روک سکتا ہے روک لے, کوئی ہمیں گرفتار کرتا ہے گرفتار کرے, ایون ہمیں کوئی گولی مار سکتا ہے مارے, ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان کی رہائی کے لیے, اس ملک کو ان ظالموں سے, اس مافیا سے نجات دلانے کے لیے, جنہوں نے مہنگائی کر کے اس عوام کا بھوکس نکال دیا ہے, ان کے لیے ہم ضرور نکلیں. صحیح. آمنہ حسن شیخ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت پنجاب اور وفاق میں گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے کچھ احتجاج, ٹی ایل پی آئی آ کر فیض آباد بیٹھی, جماعت اسلامی نے آ کر احتجاج کیا, وہ لیاقت باغ موجود رہے, ان کا دھرنا کافی روز جاری رہا, حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, ان کے گریونسز سنے, آپ کا ایک معاہدہ بھی ہوا, اگرچہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں, پارلیمنٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے, جس طریقے سے لوگ پہنچ گئے, یہ سب کچھ تو چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس ہے ان کو ترنول میں, اسلام آباد کے آؤٹ سکرٹس میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے, یا اس کے اوپر آپ لوگ ابھی پابندی لگائیں گے؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, دے ہیو نیور بیہیوڈ لائک اے پولیٹیکل پارٹی. تو اگر ان کو این او سی دیا ہے, یہ پہلے بھی میں آپ کے شو میں مینشن کر چکی ہوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن ہے اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اگر ان کو این او سی دیا جائے گا ضرور آئیں, جلسہ کریں, لیکن ان مائی پرسنل کیپیسٹی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی جماعت جو انتشار پھیلاتی ہے, جو ابھی بھی مجھے بڑا افسوس ہوا ان کے کامنٹ سن کے کہ یہ ہماری یوتھ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نکلیں انقلاب لائیں جیسے بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے. تو یہ ان کی جو فیسینیشن ہے ٹورڈز ڈسٹرکشن, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پولیٹیکل پارٹیز اسائڈ, ایون ایز اے ہیومن بینگ, ایون ایز اے پاکستانی سٹیزن, آپ کیسے اس طرح کی بری مثالیں, افسوسناک مثالیں دے کے اپنی عوام کو ورگلا سکتے ہیں کہ جی آپ آئیں اور آپ آ کے جو ہے انقلاب لائیں. یہ انقلاب نہیں ہوتا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ جو خان صاحب کی میں تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی اور جس نے اس ملک کو ڈبایا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے, ابھی بھی ان کی باتوں میں وہی مجھے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جی عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے, وہ ہوگا تو اس وقت جو اطلاعات ہیں کہ تیاری چل رہی ہے تحریک انصاف کی کہ نارتھ پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے بھی قافلے اسلام آباد جلسے کے لیے آئیں گے. تو مجھے یاد آیا کہ بڑا ایک مشہور سٹیٹمنٹ دیا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ اگر سڑکوں کے اوپر احتجاج ہوگا, بلاکیڈ ہوگی, رکھنا ہوگا, تو آئی ول بی روتھلیس. تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ will be ruthless about their جلسہ not. دیکھیں that's what I'm coming at. PMLN کی پالیسی day one سے یہ رہی ہے کہ پاکستان comes first, people of Pakistan come first, and for the CM also people of Punjab come first. بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کی عوام کی ڈیلی کمیوٹ میں, ڈیلی لائف میں ہرڈل پیدا کرے گی, اس کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. اگر یہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں that's fine, بٹ کسی بھی طریقے سے اگر یہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے, لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے, پہلے کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ پیسفل ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کی ہسٹری ہے نا. انہوں نے آج تک کون سا احتجاج پیسفل کیا, مجھے یہ بتائیں. بلو ایریا پہ آئے تھے تو درخت بھی نہیں چھوڑے تھے, اور تو باقی انسانوں کو تو نقصان پہنچایا, ملک کو نقصان پہنچایا, درخت بھی جلا کے چلے گئے, درخت بھی جلا کے چلے گئے. ایکسپائرڈ ٹیئر گیس کے شیلز جو ان کے اوپر برسائے گئے تھے, اسلام آباد کا تمام آنسو گیس کا خزانہ خالی کیا گیا تھا, اس کی چبھن سے بچنے کے لیے درخت جلے تھے. اسی لیے برسائے گئے تھے because I'm not justifying that, but this is what their point of view is. No, their point of view. دیکھیں ان کی what do you talk about their point of view? What is their point of view? They don't know their point of view themselves. ہر دن تو ان کا نیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ان کی ایک کنوینئنس پالیسی ہے, اس راستے پہ چلتے ہیں یا یہ راستے پہ ڈائیورژن آتی ہے, اس راستے پہ چلے جاتے ہیں. ایک دن یہ سنی اتحاد کاؤنسل ہے, ایک دن یہ پی ٹی آئی ہے, ایک دن یہ آزاد ہے. دیکھیں ان بات ہوتی ہے, ڈائلاگ ہوتا ہے, وہاں پہ جہاں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, جہاں آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ان کو خود کچھ پتا, تو ہم کیسے ان کی بات کے اوپر. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا.